ایک ایسی قوم جو طرح طرح کی برائیوں اور گناہوں میں مبتلا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے اپنے ایک نبی کو تبلیغ کے لیے ان کی قوم میں بھیجا، مگر یہ اپنے گناہوں پر سختی سے اڑ گئے اور ان نبی سے کہا کہ ہم تو آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے اور نہ ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ آپ اپنے اللہ سے کہہ کر آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے اور ہم پر عذاب لے آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ دردناک عذاب بھیجا کہ یہ سب کے سب تباہ ہو گئے اور عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ لوگ کون تھے اور کن گناہوں میں مبتلا تھے؟ کس برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود فرما دیا؟ اور کہیں آج کی امت مسلمہ میں تو یہ برائی موجود نہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ دمشق کے رہنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر حجاز اور شام کے درمیان واقع علاقے مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ عربی زبان میں گھنے درختوں والی زمین کو ایکا کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا بھی کہا گیا ہے، یعنی ایکا والے۔ یہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے تھے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئیں۔ وہ خفیہ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام واعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں بھی مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے انتہائی شفقت سے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے انہیں بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور اگر ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے کسی طریقے سے اضافہ کرنا چاہیں تو وہ نہ کریں؟ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دوسروں کی حق تلفی کر کے جو مال تم جمع کرتے ہو، اس سے بہتر اور برکت والا وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی، مگر انہوں نے آپ کی واضح و نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ قوم کے سرداروں نے آپ کو زبردست دھمکیاں دی اور آپ سے کہا کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ، جیسا کہ سورۃ شعراء میں ارشاد ہے، اے شعیب تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور بلا شبہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں۔ بالآخر جس قسم کا عذاب یہ مانگ رہے تھے اسی قسم کا عذاب ان پر آیا۔ 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ کا عذاب بھیجا گیا۔ مسلسل 7 دن انہیں سخت گرمی محسوس ہوئی، گویا زمین ابلتی رہی۔
کسی جگہ کسی سائے میں ٹھنڈک یا راحت میسر نہ تھی۔ وہ تڑپ اٹھے اور بے قرار ہو گئے۔ 7 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ آ کر ان کے سروں پر چھا گیا۔ یہ سب گرمی اور حرارت سے تنگ آ چکے تھے، اس کے نیچے جا بیٹھے۔ جب سارے کے سارے اس کے سائے میں پہنچ گئے، وہیں بادل میں سے آگ برسنے لگی، ساتھ ہی زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگی، اور اس زور کی آواز آئی کہ جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور سارے بیک وقت تباہ اور ویران ہو گئے۔ اس دن کے سائبان والے سخت عذاب نے ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ سورۃ اعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے متعلق فرمایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ ہی یہ سب ہلاک ہو گئے۔ سورۃ ہود میں ان پر عذاب کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ آسمان سے ایک انتہائی ہولناک چیخ کی آواز آئی، جس کی وجہ سے یہ سب عذاب کا شکار ہو کر مر گئے۔ اور سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہیں صائبان کے دن عذاب نے قابو کر لیا۔ اس کی وضاحت محمد بن کعب اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اہل مدین پر تینوں عذاب آئے۔ پہلے شہروں میں زلزلہ آیا، جس سے ڈر کر وہ شہر سے باہر نکل آئے۔ باہر جمع ہوتے ہی گھبراہٹ، پریشانی اور بے چینی پھیل گئی اور وہاں بھگدڑ مچی، لیکن شہر میں جانے سے ڈرے۔ پھر دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ایک جگہ ہے، سب اس کے نیچے جمع ہو گئے اور اس کی ٹھنڈک محسوس کر کے سب کو آواز دی کہ یہاں آ جاؤ، یہاں جیسی ٹھنڈک اور تسکین تو کبھی دیکھی ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی سب اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ اچانک ایک چیخ کی آواز آئی، جس سے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے۔ یہ تھا صائبان والے بڑے بھاری دن کا عذاب، جس نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بے گناہ پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ ان لوگوں نے نہ صرف ہٹ درمی اور سرکشی دکھائی، بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بجائے عذاب کی فرمائش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے: شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، اب میں کافر قوم پر کیوں افسوس کروں۔ قوم شعیب میں جو برائیاں تھیں، ان میں سے ایک بڑی برائی ناپ تول میں کمی کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے؟ ناظرین، ناپ تول میں کمی کر کے رزق کمانے کے بارے میں احادیث میں بھی مذمت فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اس پر قحط سالی، مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ قوم شعیب کے واقعے سے مسلمانوں کو اپنی صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان میں بھی قوم شعیب کی طرح ناپ تول میں کمی کرنے کی برائی موجود تو نہیں۔ اگر ہے تو وہ اس سے توبہ کر لیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔